اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا. مرزا اس ملک سے یا فرار ہوگا، اگر اس ملک میں رہے گا تو گرفتار ہوگا. مجھے خوب پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں کون سا ایسا جملہ بولا ہے کہ جو اگلے بندے کو لڑ جائے گا جا کے. اس جملے کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. کبھی بھی اسے کاٹا جان بوجھ کے، کیونکہ یہ جتنی چینج ہے نا وہ آئی انہی جملوں کی وجہ سے. پچھلے 3 سے 4 سالوں میں اگر سب سے زیادہ فائر برانڈ قسم کی سپیچز اگر ان کی بات کی جائے، یا اس کے علاوہ پاکستان میں سیکٹیرینزم کو بیش کرنے کی بات کی جائے، یعنی کہ فرقہ واریت کو، فرقہ پرستی کو، یا پھر پاکستان میں جو اپریشن، جو ظلم یا پھر جو وائلنس یا تشدد پاکستان کے سیمیناریز میں اور مدارس کے اندر ہوتا ہے، اس پر سب سے زیادہ گفتگو کرنے کی اگر بات کی جائے، اور ایک بہت بڑا پولرائزنگ فگر ہونے کی اگر بات کی جائے، یعنی کہ ایک ایسا فگر، ایک ایسا شخص، ایک ایسا انڈیویجول، ایک ایسا انسان جو کہ اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو یا تو ڈیپلی انسپائر کرتا ہے یا پھر بہت ہی ہاسٹائل بنا دیتا ہے، یعنی کہ یا لوگ دل دادہ ہو جاتے ہیں اس کے، یا اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کے درمیان کچھ نہیں ہوتا. اس شخص جس کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور کرنٹلی ان کے 30 لاکھ کے قریب سوشل میڈیا کے اوپر فالوورز ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی ویڈیو کلپس بہت سے دیکھ چکے ہوں گے، ڈیٹیلڈ کامنٹریز بھی سن چکے ہوں گے. وہ پاکستان کے پنجاب کے شہر جہلم میں رہتے ہیں، جہاں پر ان کی ایک اکیڈمی ہے. اکارڈنگ ٹو ہم اٹس ناٹ اے مدرسہ. تو وہاں پر وہ اپنے جو خطاب ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا جو سبجیکٹ میٹر رہتا ہے، اگر باڈی آف ورک کی بات کی جائے، اس کو ہم فنل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کن مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں اور وہ فلسافیکلی کہاں الائن کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اگر ایک رف فریم ورک ان کا بنایا جائے تو پہلے تو ایمفسس ان کا اسکرپچر کے اوپر ہوتا ہے. سو ہی از somebody who insists on going back to the Quranic text، اور ساتھ یہ کہ اوتھینٹک احادیث پر کافی سٹریس دیتے رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈسکریج کرتے رہے ہیں تقلید کو، بلائنڈ فالوئنگ کو ریلیجس لیڈرز کی کوٹ ان کوٹ. پھر اس کے علاوہ سیکٹیرین ڈویژنز جو اسلام میں پیدا ہو چکی ہیں، اور پاکستان کے اندر جو پارٹیز سیکٹیرینزم پہ فیڈ کرتی ہیں، اس کے فرقہ پرستی کے نام پہ پیسے بھی کماتی ہیں، چندہ بھی لیتی ہیں، سیاست بھی کرتی ہیں، دھرنے بھی دیتی ہیں، سوشل آرڈر بھی چینج کرتی ہیں، فریڈم آف سپیچ کو بھی کریک ڈاؤن کرتی ہیں، اور سوچ پر قدغنیں لگاتی ہیں. ان پر بھی وہ تنقید کرتے رہے. اس کے علاوہ جو ایڈیشنز تھے، جو ایسی انوویشنز تھیں مذہب کے اندر، اسلام کے اندر، جس کو بدعت بھی کہا جاتا ہے، اس پر انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اگر کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے کسی پریکٹس کا جو کہ تاریخ اسلام سے یا پھر جو پروفیٹک پریسیڈنٹ ہے اس سے ثابت نہیں ہے، تو وہ بھی غلط ہے. تو یہ باتیں وہ کر چکے ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ کہ ایک انسپائرنگ چیز جو رہی ہے ان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سپیس پیدا کی ہے کہ ہر وہ آدمی جو کہ فار رائٹ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، وہ بھی ذرا ریلیجن کی بات پاکستان کے کسی کلیرک کے منہ سے سن سکے. کیونکہ اس کے علاوہ تو 90% کی اگر آپ بات سننے لگیں تو لگتا یہی ہے کہ شاید یہ ہماری ہی گردن اتارنے کی بات ہو رہی ہے، اور تو کسی کی ہو نہیں رہی. سو ہی somebody who has openly discussed comparative religions. ٹھیک ہے، اس میں مختلف مذاہب کے مختلف ویوز کیا کہتے ہیں، بہت سی کنٹروورشل ویو پوائنٹس کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا. جیسے ڈین گبسن کی ایک ریسرچ ہے، اس پہ انہوں نے ڈاکیومنٹری بنا رکھی ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں. اس کا جواب دیا انہوں نے. بہت سے لوگوں نے نہیں دیا، کلیرکس نہیں بولتے ان باتوں پہ. تو اگر باڈی آف ورک کو میں فنل ڈاؤن کروں جو ان کا ہے، تو اس میں وہ بات کرتے ہیں ریشنلٹی، دماغ استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل جو اوتھینٹک چیز ہے کسی بھی ریلیجن کے لیے جو ہوتی ہے وہ اسکرپچر ہے، نہ کہ اس پہ جو لوگ امپائرز بنا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اسلامک ریوائولزم بھی ان کی تھاٹ میں دکھائی دیتا ہے. اب جو ان کی ڈاؤن سائڈ ہے اس میں یہ ہے، جو لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انفلیمیٹری سپیچز کرتے ہیں، بہت تنقید کرتے ہیں، یا پھر پرسنل لیول پر جا کے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کوٹ ان کوٹ بابوں کو،
جس کے وہ بہت خلاف بولتے دکھائی دیے ہیں ہمیشہ سے. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے بیٹھ کر, پاکستان کے اندر بھی بہت سی ڈرائنگ رومز میں جب انجینئر صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ کا رسپانس یہ آتا ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, یہ لہجہ ٹھیک نہیں ہے, یا پھر یہ اتنا زیادہ اگریشن جو ہوتا ہے اور ایک وٹ ہوتی ہے. بیکاز انجینئر صاحب از, I believe I can count on my fingers, perhaps the only cleric in the country who has a wit as well, جو ہیومر کا ایلیمنٹ. ادروائز وہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے نا یہاں پہ, کیونکہ اس کے لیے انٹیلیجنس اچھی خاصی ریکوائرڈ ہوتی ہے, تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایسا کر سکیں. تو یہ ایک ان کے کام کا ایک جنرل اوور ویو ان لوگوں کے لیے جو کہ ہماری آڈینسز میں سے شاید اتنا ان کو فالو نہ کر چکے ہوں. ویسے پاکستان میں کم لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہوگا. تو جناب آج سے 10 روز پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے جس کو ہم کور نہیں کر پائے, لیٹ ہو گئے تھوڑا کچھ وجوہات کی بنا پہ. اور واقعہ یہ تھا کہ 25 اگست کو خبر آتی ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کو سیکشن 3 آف دا مینٹیننس آف پبلک آرڈر MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے. پریونٹیو ڈیٹینشن, یعنی کہ اس سے پہلے سوشل آرڈر خراب ہو جائے ان کو جا کے پکڑ لیا جائے. اور اس میں کہا یہ گیا کہ DC صاحب نے جو بیان دیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ پریونٹیو میجر ہے, یعنی کہ ہم نے کچھ خراب ہونے سے پہلے ان کو حراست میں لیا ہے, اور ریلیجس گروپس کی طرف سے کمپلین آئی تھی اسی لیے ان کو حراست میں لیا ہے. تو ایک تو یہ گورے کا قانون ہے, آپ کو پتہ ہے MPO کی روٹس راولیٹ ایکٹ 1919 میں ہے, جو کہ یہ کہتا تھا کہ آپ کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں کہ بغیر سرچ وارنٹ کے, جوڈیشل اوور سائٹ بھی نہیں ہوگی, اس سے پہلے کہ کورٹ میں معاملہ پہنچے آپ بندے کو لے آتے ہیں اٹھا کے. اچھا, عمومی طور پہ اس سے پہلے کہ میں جو انہوں نے کہا اس کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس کا کیا اوور ویو تھا یا ہونا کیا چاہیے یا کیا نہیں. عمومی طور پہ یہ جو MPO ہوتا ہے نا, اس کے لگنے کا 90% مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ ہن ریاست آ گئی ہے تہاڈے پیچھے. Now the state is after you. But in this regard the story is something else. جہاں تک میں نے پتہ کی ہے, جن لوگوں سے کچھ سے بات کی ہے, تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ it is not done by the sheer resolve of the state, کہ صرف ریاست نے یہ نہیں چاہا کہ اب اس آدمی کو ہم نے بولنے نہیں دینا, ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. انفیکٹ اس کے اپوزٹ ہوا ہے, اور وہ اسی لیے کہ ایک ریلیجس پارٹی ہے. اب میں نام اسی لیے نہیں لے رہا کہ مجھے کوئی ڈر لگتا ہے, میں نے ہر پارٹی کا کھل کے نام لیا ہوا ہے اگر میری ویڈیوز آپ دیکھیں, بلکہ اس لیے نہیں لے رہا کہ میں اس کو ڈاکیومنٹ کی فارم میں پیش نہیں کر سکتا, بیکاز دس از مائی اون انفارمیشن. ٹھیک ہے, تو ایسی بات کیوں اسٹیبلش کریں کیمرے کے اوپر جس کا ڈاکیومنٹڈ پروف نہیں ہے, جو میں کوٹ نہیں کر سکتا. تو ایک ریلیجس پارٹی جس میں ایک بڑے مشہور کلرک جو کسی دور میں دھرنوں کی سٹیج پہ ہوا کرتے تھے, دھرنے میں PTI کے بات نہیں کر رہا, تو کچھ اور بات کر رہا ہوں, تو ان کے جو بیٹے ہیں ان کی طرف سے کافی سٹریس تھا, کافی زیادہ پریشر بلڈ کیا گیا. پھر یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ اگر انجینئر صاحب نہیں اس طرح سے اریسٹ کیے جاتے تو شاید موب ہی آ جائے, اور پہلے بھی ان پہ اٹیکس ہو چکے ہیں, اس کی ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کروں گا. تو اسی لیے انہیں اریسٹ کیا گیا, لیکن بات یہاں رکی نہیں, اور پھر جو ہوا اس کی میرے پاس ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ کیوں ہوا. کیونکہ اس کے بعد 295C ان کے اوپر لگا دی گئی, اس کے تحت FIR درج کر دی گئی. اب بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر بیٹھ کے مائنورٹیز کے مقدمے لڑ رہے ہیں, ان پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ کتنے ایل انٹینشنڈ ہیں اور ان کی میلا فیڈے انٹینشن جو ہے وہ کتنی واضح ہے. تو FIR میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو سیویئرلی ہرٹ کیا ہے. کس بات پہ؟ ایک کلپ کاٹا گیا, 1 منٹ سے بھی شاید کم کا کلپ تھا, 40 سیکنڈ کا ہوگا, اور اس میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسچنز کے ویوز کے مطابق یہ بات کی جاتی ہے اسلام کے حوالے سے, ٹھیک ہے, پروفٹ پیس بی اپون ہم کے حوالے سے. تو اس کے جواب میں یہ سارا کچھ شروع ہوا. اس کے بعد میں ایک کلیریفیکیشن انجینئر صاحب نے دی, انہوں نے کہا کہ میں نے انسائٹمنٹ نہیں کی, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ڈیلیبریٹلی میری باتوں کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے, اور میں یہ جو بات سنائی گئی ہے نا اس کلپ میں 30-40 سیکنڈ کے, میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیفرنٹ ٹریڈیشنز کیا کہتی ہیں، کرسچینٹی کیا کہتی ہے اسلام کے جو اسپیئر ہیڈز ہیں اس کے بارے میں، اور اسلام کا اس میں کیا ویو پوائنٹ ہے کرسچنز کے بارے میں یا ان کی مقدسات کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ انڈورسمنٹ تو کہیں سے نہیں ہے، انڈورسمنٹ کہاں سے آ گئی، یعنی کہ اس کلپ میں یہ بتایا گیا ایسے جیسے میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں یا میری طرف سے یہ بات آ گئی ہے۔ اب وہ اور بات ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قسم ہم نے کھا رکھی تھی۔ میں اگر اپنی بات کروں، مجھ پہ بہت ہی تنقید ہوتی ہے ہمیشہ، تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں مجھے ویڈیوز بناتے ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کبھی تو ایک ریفرنس دیا کرو اسلامک ہسٹری سے، کبھی تو ایک اسکرپچر کا ریفرنس دیا کرو۔ تو میں آگے سے جواب دیتا ہوں کہ اس کے لیے وہ قوم ہونی چاہیے جو کہ کسی بات کی گردن توڑ کے اس کو کسی اور طرف لے جانے میں انٹرسٹڈ نہ ہو۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیوں آپ تھیولوجیکل ڈیبیٹس نہیں دیکھتے؟ وہ تو چھوڑ دینا کہ سیکولر اور ایتھیسٹ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بحثیں کرتے ہوں، ہم تو ان کی بات ہی نہیں کر رہے۔ تھیولوجی آپ کو ٹی وی کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ خالصتاً ڈیبیٹ ہوتی ہوئی کبھی نظر آتی ہے آج کل؟ کسی دور میں جب ٹیلی ویژن شروع ہوا تھا اس کے بعد میں جیو ٹی وی پہ اور چینلز پہ پروگرامز لگا کرتے تھے، بند ہو گئے اب سارے، ٹھیک ہے؟ اب صرف یہی ہے کہ ویڈیو بناؤ فلانا کافر ہے فلانا کافر ہے، بس ختم۔ ویوز تو اسی پہ آئیں گے، کلک بیٹ اسی پہ ہوگا۔ تو میں نے اکثر دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ایک آدھ ویڈیو میں کسی نے مطلب میں نے سلام کیا یا اس کا جواب دیا، نیچے کامنٹ آ گئی یہ تو آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جان صحافی ہیں، پھر صحافتی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا بھی شیئر کلیم کریں نا کہ میرے دماغ سے میں یہ سمجھتا ہوں کسی ریلیجس ایسپیکٹ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو دماغ استعمال کرنے والے؟ تو انجینئر صاحب نے یہ جواب دیا، لیکن اس کے بعد میں ایف آئی آر ہو گئی 295C کی 26 اگست کو ان کے اوپر۔ اس کے علاوہ پیکا کا جو سیکشن 11 ہے وہ بھی ان کے اوپر لگا دیا گیا، جس کے تحت سیکٹیرین اس میں کچھ آؤٹریچ پھیلانے کی بات شامل ہوتی ہے، اور پریونٹیو کسٹڈی میں ان کو لے لیا گیا۔ کہا گیا کہ سیکٹیرین وائلنس کروانے کے لیے بھی وہ کارگر تھے، تو اس سے پہلے بھی ان کو خاصی مشکلات پیش آ چکی ہیں۔ تقریباً 5 سے 6 کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں 4 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ ایک 2017 میں ہوا تھا، ملٹیپل انجریز آئی تھیں، جس نے حملہ کیا انجینئر صاحب نے اس کو معاف کر دیا۔ 2019 میں حملہ ہوا، 2023 میں حملہ ہوا، اور ایک پارٹی کی طرف سے 5 لاکھ کی ہیڈ منی لگا دی گئی ان کے اوپر کہ جو گردن لے کے آئے گا 5 لاکھ کا انعام ملے گا اس کو۔ مارچ 2021 میں اسیسینیشن کی اٹیمپٹ ہوتی ہے، 21 سال کا لڑکا ان کی اکیڈمی میں گھستا ہے چاقو لے کے، حملہ کرتا ہے، کندھے پہ لگتا ہے، گردن بچ جاتی ہے۔ اور 2023 کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک اور واقعہ بھی ہو چکا ہے۔ تو اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی انجینئر صاحب کی یہ ہے کہ وہ اس ملک میں رہنا انہوں نے پسند کیا اس کے باوجود۔ اور غامدی صاحب کی تو چلیں آپ بات کر لیجئے کہ انجینئر صاحب کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ پولرائزنگ فگر آپ کو لگیں گے۔ غامدی صاحب نے تو کوئی انفلیمیٹری اسپیچ نہیں کی نا، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ آ کے؟ یا اتنا ڈفرینس آف اوپینین برداشت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اور چھوٹی سی بات کے اوپر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں گھیرا تنگ ہو جاتا ہے۔ A spoken word can get you lynched. Totally taken out of context. ہمارے اپنے ساتھ یہ چیز ہو چکی ہے۔ 26 نومبر کا دھرنا ہوا تحریک انصاف کا اسلام آباد میں، میں نے ایک ویڈیو بنائی، اس پر تقریباً 20-25 منٹ 30 منٹ کی ویڈیو تھی، کسی نے 40 سیکنڈ کا کلپ کاٹا، 8 کٹ لگائے اس میں۔ میں خود سن کے یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں کہ مارو لوگوں کو۔ اس طرح ہوتی ہے ایڈیٹنگ یہاں پہ، ٹوکا مارتے ہیں ایڈیٹر، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کچھ بھی آپ کر کے دکھا دیں، کیونکہ کلک بیٹ کی دنیا ہے، کلک بیٹ آپ بولیں گے ویوز بھی آئیں گے۔ نیل پوسٹ مین نے کہا تھا امیوزنگ اور سیلس ٹو ڈیتھ میں، دیر از نو وے ٹو کنسیکریٹ اے ٹیلی ویژن سیٹ، it is a profane medium, you cannot do politics on it, you cannot do education on it, you cannot do religion on it. Whatever you do on television is degraded, what you do is entertainment, and that is why on television religion
becomes entertainment. کہ ٹیلی ویژن پہ اگر آپ دین کے فلسفے کی بات کریں گے, جورسپروڈنس کی بات کریں گے, اینتھروپولوجی کی بات کریں گے, ٹھیک ہے, پری ہسٹری کی بات کریں گے کسی اسپیسیفک ریلیجن کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد کی کنڈیشنلٹی کو ڈسکس کریں گے, یا پھر فلسافیکلی وہ کہاں لائے کرتا ہے, گاڈ ڈبیٹ کی بات کریں گے, کون دیکھے گا؟ الزام لگاؤ کسی کے اوپر, تھم نیل پہ کسی کا تھوپڑا بناؤ اور کہو کہ میں نے اس کو ڈی بنک کر دیا, اب آؤ مجھے ویوز دو آ کے. اپنی تھاٹ, اپنے دماغ خالی ہیں, لوگوں پہ دکان چمکا کے بیچتے ہیں ہر چیز, آپ کو اپنی کوئی تھاٹ نہیں ہوتی. تو وہ ریلیجن کو بھی نا ایک ساؤنڈ بائٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں یہ لوگ, 20-30 سیکنڈ کا کلپ کاٹ کے میوزک لگا کے پھر جی وہ سرکولیٹ کرنا ہے اس کے بعد میں. تو اسی لیے ہم نے تو پرسنلی یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوئی ہے کہ کس طرح 20-25 منٹ کی ویڈیو سے کچھ بھی نکال کے لے آئیں. آپ سب یہ بات, کیا 1% بھی آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے who by heart believes this, by all the conviction possible, that a person like engineer Muhammad Ali Mirza could intentionally say anything derogatory regarding Prophet, peace be upon him? Do you think that he is intentionally doing all this? Or do you think that this is a word play? کہ ایک لفظ وہاں لے گئے, ایک یہاں لے گئے, اس میں سے نکال دیا. میں اگر اپنی اپوزیشن کو کوٹ کر رہا ہوں وہ بیچ میں ڈال دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک سٹرکچر جو ہوتا ہے نا, جو کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بھی ہوتی ہے, جس معاشرے نے بھی اس کو کویسچن کیا ہے, جس شخص نے اس کو کویسچن کیا ہے, اس کو سرکمسٹانسز پھر بہت ہی زیادہ ہارش فیس کرنا پڑے ہیں. وہ سوکریٹیز کو جب ہیملاک پلا دیا تھا, تو جو اس کے بعد میں ڈکری آیا تھا, اس کے اوپر جو فتویٰ لگا تھا یا اس کے اوپر جو سزا سنائی گئی تھی, تو کیا تھا؟ سوکریٹیز از گلٹی آف کرپٹنگ دا یوتھ اینڈ آف بلیونگ آن ڈیٹیز آف ہز اون رادر دین دا گاڈز آف دا اسٹیٹ. کہ یہ عوام کو, نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. تو ہمیشہ سے یہ چیز آسان نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہم نے دیکھی ہے, اینڈ اس کا بہت ہی کلوز پیرلل جو ہے وہ ریفرمیشن جو کرسچینٹی میں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب کی جو ایفرٹ ہے وہ اس سے شاید کم نہیں تھی, یا چلیں تھوڑی کم ہی کہہ لیجئے, یہ بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. کہ چرچ جب اپنا اسپریچول مشن بھول جاتا ہے, چرچ جب پیسے بٹورنے میں لگ جاتا ہے, چرچ جب یہ زمینیں بنانے کے چکر میں ہوتا ہے. کیا ہو رہا تھا اس دور میں, 15 سینچری کی بات کر رہا ہوں, یورپ میں, کہ ایک اینٹی کلیریکل سینٹیمنٹ تو تھا لوگوں میں, لیکن پھر بھی میجورٹی جو عوام تھی وہ چرچز کی جو ایک کلرجی تھی اس کے ساتھ لائل تھی, وفادار تھی پادریوں کے ساتھ. تو بہت سے لوگ آتے رہے, ٹھیک ہے, اور یہ کہتے رہے کہ کرپشن ہو رہی ہے, لیکن ایک آدمی جس نے آ کے ہر چیز چینج کر دی, اس کا نام مارٹن لوتھر تھا. یہ ایسا نہیں کہ وہ اکیلا ہی تھا جس نے یہ سب کیا, اس سے پہلے سینٹ فرانسس بھی تھے, والڈن بھی تھے, جان کیلون بھی تھے, ٹھیک ہے. تو اس نے صرف یہ کہا کہ یہ جو آپ سرٹیفکیٹ بیچتے ہیں, پوپس کو یہ کہا کہ آپ کس اتھارٹی سے کسی کرسچن بلیف کو ماننے والے سے پیسے لیتے ہو اور اس کے بعد میں اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہو کہ یہ لو تمہارے گناہ معاف ہو گئے, پیسے دے دو مجھے. پھر اس پیسے سے زمینیں, جائیدادیں خریدتے ہو, کرپشن کرتے ہو اس میں. اور سب سے بڑی بات, آپ نے مذہب کو یرغمال بنا رکھا ہے. آپ بولنے نہیں دیتے کسی کو, آپ اسکرپچر کی ٹرانسلیشن نہیں کرنے دیتے, آپ ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے بائبل کا. اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اپنے دماغ سے اگر بائبل کو پڑھے گا تو اس کو ایکس کمیونیکیٹ کر دینا, یہ ہم بتائیں گے کہ کیا مطلب ہے, کس بات سے انٹرپریٹیشن کیا ہوگی, یہ ہمارے منہ سے گزر کے جائے گی بات. ایکسکلوسیو اتھارٹی آف اے چرچ ٹو انٹرپریٹ بائبل اینڈ ریلیجس ٹیکسٹ. اور اس سے بھی بڑی چیز کہ جو پوپ کہا کرتے تھے کہ پوپس آر انفیلیبل, کہ کرسچینٹی کے جو تھیولوجنز ہیں, جو کلرجی ہے, جو اشرافیہ ہے, اس میں کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی, پوپ میں کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی.
تو مارٹن لوتھر نے ایک ٹرم یوز کی سولا اسکرپچرا، یعنی کہ خامی صرف ایک چیز میں نہیں ہو سکتی اور وہ کتاب ہے. اس کے علاوہ جو بھی کوئی ریلیجس اسکالر ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی بابا ہے، کوئی کچھ بھی ہے، اس پر اگر کسی نے کرٹیسزم کیا ہے، یعنی کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیا ہے، ہاں اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج نہیں کی، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے سر کاٹ دیے جائیں. تو چرچ نے اس کو وارن کیا. 31 اکتوبر 1517 95 تھیسز جو مارٹن لوتھر نے لکھا، کاسل چرچ جو ویٹنبرگ کا ہے اس کی جا کر دروازے کے اوپر چپکایا، اور اس میں اس نے کہا کہ یہ ایکڈیمک ڈیبیٹ انڈلجنسز کے اوپر جو آپ پیسے لے کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ یہ آرگیومنٹس ہیں. بعد میں وہ اتنا پھیل گیا کیونکہ مارٹن لوتھر نے سہارا کس کا لیا؟ پرنٹنگ پریس کا. انجینئر مرزا نے سہارا کس کا لیا؟ یوٹیوب کا. تصور کیجئے اگر یوٹیوب نہ ہوتی تو انجینئر مرزا صاحب کو کیا کسی مسجد میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنے کی پرمیشن ہوتی؟ پتہ نہیں کتنے ٹکڑے کر دیے ہوتے اب تک. اور ان باتوں سے مراد ان کا ریسنٹ سٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ ان باتوں سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چائلڈ ابیوز بند ہونی چاہیے، پارٹیاں جو چندے لے کے طاقتور ہو جاتی ہیں مذہب کے نام پہ وہ ختم ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ کسی بھی فرقہ پرست پارٹی کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. خواتین کے حوالے سے ان کے ویوز جو ہیں وہ انکلوسیو آپ کو باقیوں سے کمپیریزن میں ملیں گے، باقی کلرک سے. تو جواب میں کیا ہوا جی؟ مارٹن لوتھر کو ایکسکمیونیکیٹ کر دیا، ہیریٹک کہہ دیا، کافر کہہ دیا، اور اس کے بعد میں اس کو چھپنا پڑا. اور یہ صرف کرسچینٹی کی مثال نہیں ہے، اسلام میں بھی یہ ہو چکا ہے. جا کے پڑھیے کہ اسلامک گولڈن ایج جو کہ کہا جاتا ہے 8ویں سے 13ویں صدی تک تھی، ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے ویسے تو. ٹرانسلیشن موومنٹ شروع ہوئی بغداد میں، مغربی فلسفہ ٹرانسلیٹ ہوا، میڈیسن کے حوالے سے علم ٹرانسلیٹ ہوا، الرازی، ابن سینا، الخوارزمی پیدا ہوئے. تو اس کے بعد میں ان سارے سائنٹسٹ جو تھے، جو تھنکرز جو تھے، جو ریشنلسٹ جو تھے، ان کا کیا حشر کیا. بڑا ہم چوڑا ہو کے یہ کلیم تو کرتے ہیں نا کہ دیکھیں جی اسلامک ایج میں یہ سب لوگ آئے تھے، انہوں نے عظیم کام کیے. ان کے ساتھ ہوا کیا اس کی بات نہیں کرتے. یا پھر امام جعفر صادق کے ساتھ کیا ہوا، جن کو المنصور کے آرڈرز پہ زہر دے دیا گیا اسی لیے کہ وہ جو کام کر رہے تھے وہ بادشاہوں کے محلات میں بیٹھ کے کرنے والا کام نہیں ہے. یہ اور بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں، میں مذہبی لیکچر شروع نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن فرق کیا ہے؟ انڈسٹری کون سی چیلنج ہوئی جو کہ میرے نزدیک میں آئی کین سیفلی سے دس از اے $1 بلین انڈسٹری. اگر 70 سال کا ڈیٹا نکالیں تو $1 بلین انڈسٹری. مدارس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کہ بزنس ماڈل کس طرح چلایا جاتا ہے. کچھ کی بات کر رہا ہوں جہاں ریڈیکلزم پیدا ہو رہا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا. اس کا بھی آپ 10 سیکنڈ کاٹ کے نا کلپ میرا لگا دیں جہاں لگانا ہے، اور کرنا تو یہی ہے آپ نے. مجھے پتہ ہے ٹویٹر پہ میں اگلے دن اٹھوں گا تو چلی ہوگی ساری. تو اس میں کیا تھا، اپنے آپ کو NGO ڈکلیئر کرتے ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، تاکہ ٹیکس نہ دینے پڑیں. ٹھیک ہے، بڑی چیزیں ہیں، وہ ساری ویڈیو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ایسا آدمی جو موٹر بائک پہ آتا ہے، جو کہ چندہ نہیں لیتا، جو کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ وہ والی نہیں کر رہا جس کے پیچھے کیپٹل کی ریل پھیل ہے، جس سے سوال کرو کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، وہ کہتا ہے بس آ جاتے ہیں دعا سے آ جاتے ہیں. یہ کلیرکس کے جواب ہوتے ہیں نا، جب ان سے پوچھو کہ آپ جو باہر 4 لینڈ کروزرز لے کر آئے ہیں یہ کس نے لے کے دی ہیں، تو وہ کہتے ہیں بس آ جاتی ہیں. تو چونکہ انجینئر صاحب کے پاس نہ کوئی لینڈ کروزر ہے، نہ ان کے پاس کوئی پیسے ہیں، ٹھیک ہے، نہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ انہوں نے جو ہے وہ سڑکیں بلاک کر کے آگے لگانی ہیں املاک کو، ٹھیک ہے، اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز نہیں کرنی. تو جب پوٹینشیل آف وائلنس نہیں ہوگا تو بھائی مار ہی کھاؤ گے، اور کیا کرو گے. ہم تو ان کو 1000 دفعہ یہ میسج پہنچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ آپ نے اگر یوٹیوب پہ ہی کام کرنا ہے امریکہ بیٹھ کے کر لیں. تسی کہڑا جلسے کرنے نے اتنے بیٹھ کے، بٹ ہی ڈزنٹ لیو بیکاز ہی از انسینلی بریو، دیٹس وائی. تو یہ جناب میں نے آپ کو بتا دیا. جو کامنٹ انہوں نے پاس کیا ہے اس سے اگری کریں، یہ ہو نہیں سکتا.
یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ مانیں کہ انٹینشنلی وہ اپنی طرف سے یہ بات کر رہے تھے. ہاں اس میں غیر محتاط رویہ بالکل تھا، کیونکہ بھائی پاکستان میں آپ رہتے ہیں، ایک ایک لفظ تول کے بولیں یہاں پہ، یہاں تو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. ہاں اگر بڑے پریولیج قسم کے لوگ ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑے پولیٹیکل لیڈرز کے بیانات اس طرح کے ہیں جو انجینئر صاحب نے بات کی ہے، اس سے بہت زیادہ پرووکیٹو ہو سکتے ہیں. کچھ نہیں ہوا اس کے بعد میں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے اسپریچول لیڈرز بھی پاکستان میں ہیں جن پہ یہ الزام لگے، انہوں نے کہا سوری کچھ بھی نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ نے ایک ایسی چیز کو انریول کیا ہے جو کہ اب آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. آل آف یو آر آن ڈیتھ رو. جان ایلیا نے کہا تھا نا، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. جو آج اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے نا، جو انجینئر صاحب کے ساتھ ہوا ہے، تحمل رکھیں، باری آپ. انجینئر مرزا صاحب کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگوں نے جو کبھی بھی پاکستانی کلیرکس کو نہیں سنتے تھے، انہوں نے سنا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان ڈیبیٹس میں انڈلج کیا. He attracted the attention of people who never used to listen to such things. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تنقید کا، بے شک ان کی ایک ریٹورک اس طرح کی ہے، اس کے ذریعے ہی انہوں نے دروازہ جو کھولا ہے اس ملک کے اندر بیٹھ کے ان پارٹیز کے خلاف یا پھر ان لوگوں کے خلاف جو کہ سیاست میں اس مذہب کا استعمال کر کے پیسے بھی بٹورتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے پورے ایک انسٹیٹیوشنز بنا رکھے ہیں پاکستان کے اندر، جو چاہتے نہیں ہیں کہ عام آدمی تک مذہب پہنچے، جو ہائی جیک کر چکے ہیں مذہب کو، جو ہر کسی کو فرقہ پرستی کی طرف لگا دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ مدارس کے اندر انٹرنل ریفارم کی بات کرنا اس ملک میں رہ کے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بہت ہی خطرناک ترین چیز جس سے آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس کی طرف بھاگنے والی بات ہے، تو وہ بھی انہوں نے کی. So I believe that no one can deduce that he intentionally wanted to malign Prophet peace be upon him at all. And he was quoting something which could be found in Epistles of John if you try to research about it. And there is this perspective of another religion which kind of condemns all people who do not deem Christ as the chosen one. اب باقی ریسرچ آپ نے کرنی، صحیح. تو we demand his release. We demand that for whatever he has done, he should be guaranteed the safety of his life. ٹھیک ہے، اس سے بڑی بات کوئی بھی نہیں ہوتی. اور پہلے بھی اتنے حملے ان کے اوپر ہو چکے ہیں، اب بھی ہوئے ہیں. اینڈ وی اسیوم کہ جو لوگ آج خوشیاں منا رہے ہیں اس بات کے اوپر، وہ یہ بھی سوچیں کہ یہ جو FIR ہوئی ہے، اگر یہ واقعی آفینس ہوا ہے، لیٹس اسیوم، تو کیا یہ خوش ہونے کی بات ہے؟ نہیں. تو یہ وہی کر سکتا ہے جو اپرچونسٹ ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ آپس میں کلیریکل ہیٹرڈ کا، ڈیوائسونیس کا اور ایک دوسرے کی اینمٹی کا شکار ہوئے ہیں. اگر تو کسی بڑے پرومیننٹ پاکستانی عالم نے آ کے یہ ثابت کیا ہے یا اس پر لب کشائی کی ہے تو مجھے بتائیں کہ جی واقعی اس نے ایسا کیا ہے، لٹکا دینا چاہیے اس کو. لیکن نہیں ایسا. تو جب ایک آدمی کی آواز آپ سے بہت اونچی ہو جاتی ہے نا، تو اس کے گرنے پہ بہت سی آوازیں جو ہے وہ آپ کو کہے لگنے کی اور خوش ہونے کی بھی آتی ہیں، لیکن وہ سب اپرچونسٹ ہوتے ہیں اور وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے کہ باری ان کی بھی آئے گی. تھینک یو.